دین کے کام کے لیے پیسے لینا کیسا ہے؟ جس طرح مولوی حضرات آنے سے پہلے کہتے ہیں ہمیں 30,000 دو گے تو پھر ہم آئیں گے۔ دین کے کام کے لیے پیسے لینا کیسا ہے؟ صحیح بخاری شریف کے اندر حدیث ہے، رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اِنَّ أَحَقَّ مَا أَخَذْتُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا کتاب اللہ، سب سے زیادہ حق جس پر تم اجرت لے سکتے ہو وہ اللہ کی کتاب ہے۔ اللہ کی کتاب کی تعلیم دے کر، پڑھا کر، سکھا کر، اس کو سنا کر آپ اجرت لینے کا حق رکھتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو سب سے زیادہ حق قرار دیا ہے کہ سب سے زیادہ حق ہے اجرت لینے کا اس اللہ کی کتاب کی تعلیم اور تربیت پر۔ تو یہ دلیل ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، صحیح بخاری شریف کی حدیث ہے، لے سکتا ہے۔ البتہ یہ بات ذہن میں رکھنی چاہیے تمام لوگوں کو کہ علماء کرام جو دین کی دعوت کے لیے وقف ہیں، ان کے بھی پیٹ ہیں، ان کی بھی اولادیں ہیں، ان کے بھی ماں باپ ہیں، وہ بھی انسان ہیں، ان کی بھی ضروریات ہیں۔ تو جس طرح ہماری ضروریات ہیں نا، وہ بھی انسان ہیں۔ تو جب وہ انہوں نے اپنا پورا وقت اللہ کے دین کے لیے دیا ہوا ہے، صرف کر رہے ہیں، تو ان کی ساری ضروریات جو ہے نا وہ ہم کو پوری کرنی چاہیے۔ یہ سوچ درست نہیں ہے کہ جو کتاب و سنت کے لیے جس نے اپنا سارا دن اور ساری رات پورا وقت صرف کیا ہوا ہے وہ کتاب و سنت کے لیے وقف ہے، اور ہم ان پر انگلیاں اٹھائیں اور ان پر تان کریں اور کہیں کہ یہ کیوں لیتا ہے پیسے، اللہ کے دین کی دعوت دے کر، تبلیغ کر کے، یہ تعلیم دے کر کیوں لیتا ہے پیسے؟ بھئی وہ انسان ہے، اس نے کہاں سے کھانا ہے؟ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ جب خلیفہ بنے ہیں تو رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد یہ سب سے پہلے مسلمانوں کے خلیفہ راشد ہیں، عشرہ مبشرہ میں سے ایک ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ساری زندگی گزاری ہے انہوں نے، سب سے پہلے آپ پر اسلام کو قبول کرنے والے صحابی ہیں، تو ساری زندگی اللہ کے نبی کے پاس ساتھ گزری ہے ان کی۔ جب خلیفہ بنے ہیں تو انہوں نے صاف خطبے میں کہا لوگوں کو، سارے صحابہ موجود تھے، کہ پہلے ابو بکر کمائی کرتا تھا، خود بھی کھاتا تھا، اپنے بیوی بچوں کو بھی کھلاتا تھا، اب چونکہ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ مسلمانوں کے امور میں مصروف ہو گیا ہے، اب وہ کمائی نہیں کر سکتا، اب ابو بکر بھی اور ابو بکر کے گھر والے بھی بیت المال میں سے تنخواہ لیں گے۔ تو اس میں انہوں نے نمازیں بھی پڑھانی تھی، فیصلے بھی کرنے تھے، جمعہ بھی پڑھانے تھا، سارا کچھ کرنا تھا، اور انہوں نے بیت المال میں سے تنخواہ لینی تھی۔ کیا مطلب ہے اس کا؟ اگر یہ کام غلط ہوتا تو ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ یہ لینے کا اعلان کرتے، اور کیا سارے کے سارے صحابہ صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کا یہ فتویٰ سن کر خاموشی اختیار کر لیتے، روکتے نہ ان کو اگر یہ جائز نہ ہوتا تو؟ اس لیے علماء کے کہنے کے بغیر عوام الناس کو خود بہت زیادہ ان کا خیال رکھنا چاہیے، اہتمام کرنا چاہیے، ان کی ضروریات کو پورا کرنے کا، ان کو ضروریات کو اپنی ضروریات سے بھی مقدم رکھنا چاہیے کہ وہ دین کے لیے وقف ہیں اور دین کا کام کر رہے ہیں۔